بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بکرے کی چربی کھانے سے تمہارے اندر گھوڑے جیسی طاقت آ جائے گی۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد پیٹ لٹک جائے تو بند گوبھی کھانا شروع کر دو۔ آپریشن کے بعد آپ کا پیٹ پھول جائے تو گاجر زیادہ کھایا کریں۔ پیشاب کے اندر جھاگ پروٹین کی وجہ سے بنتی ہے، جس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر وغیرہ۔ مصالحے روشنی اور چولہے کی تپش سے دور رکھو۔ اگر انہیں چولہے یا روشنی کے قریب رکھا جائے تو ان کی خوشبو متاثر ہوتی ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہانے سے بدن میں خون تیزی سے گردش کرنے لگتا ہے۔ 5 چیزیں ایسی ہیں جو دوبارہ گرم کرنے پر زہریلی ہو سکتی ہیں: انڈے، چاول، کھانے کا تیل، مرغی کا سالن اور آلو۔ اگر تم ہمیشہ اپنی جوانی برقرار رکھنا چاہتے ہو تو صبح کو آنکھ کھلتے ہی نیم گرم پانی میں کھجور کا دانہ بھگو کر منہ میں ڈال لو۔ یاد رکھیے، جن لوگوں کے پاؤں پر شوگر کی وجہ سے زخم ہو جائیں اور شوگر مسلسل کم یا زیادہ ہونے لگے تو وہ گندم کی روٹی کھانا بند کر دیں اور جو کا آٹا پسوا لیں۔ جو کے آٹے کی روٹی بنا کر کھائیں۔ 6 ماہ سے قبل بچے کو کوئی ٹھوس غذائیت دیں۔ 6 ماہ گزرنے کے بعد آہستہ آہستہ مندرجہ ذیل ہلکی پھلکی غذا دینا شروع کر دو۔ سوجی کی کھیر، کچلا ہوا آلو، دلیا، مسلا ہوا کیلا، ہڈیوں کی یخنی، ہاف بوائل انڈا اور دہی۔ روزانہ ہرا سیب کھانے سے جلد تازہ رہتی ہے، نظر بھی تیز ہوتی ہے اور ہاضمہ بھی بہترین ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے منہ میں اکثر چھالے بن جاتے ہیں وہ کھانے کے بعد سونف منہ میں ڈال لیا کرو۔ کمرے کے اندر نمکین پانی بھر کر رکھ دینے سے مچھر نہیں آتے۔ رات کے وقت دودھ پی کر ایک دم سونا نہیں چاہیے، کیونکہ فوری سو جانے سے یہ ہضم نہیں ہوتا۔ اس سے پیٹ میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ ایک سانس میں پانی پی لینے سے سینے میں درد کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ بلغم خارج کرنی ہے تو انجیر کھاؤ۔ زیادہ گھی والی چیزیں کھانے سے آپ کے گلے میں انفیکشن ہو سکتا ہے۔ رات کو بچہ سو نہ رہا ہو تو بچے کو شہد چٹائیں۔ نہار میں کھجور کا دانہ کھانے سے مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ بدن پر زیتون کے تیل کی مالش کرنے سے تھکاوٹ کیسی بھی ہو اتر جاتی ہے۔ زیادہ نیند یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ گاجر کے سبز پتے چبا لینے سے آنکھوں کی نظر تیز ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت زیادہ چاول کھانے سے بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے۔ جس کو زیادہ غصہ آنے کی پرابلم ہو وہ روزانہ پکے ہوئے کیلے کھائے۔ چاکلیٹ کھانے سے گلے کی خراش ختم ہوگی۔ سرخ شلجم کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ تیز مرچوں کے استعمال سے بدن میں الرجی جیسی بیماری ہو جاتی ہے۔ اپنے سر کو تیل سے تر رکھا کرو، اس سے آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا۔ شرمگاہ کے بال جلدی صاف کر لیا کرو، انسان تندرست رہتا ہے۔ چل پھر کل سبق یاد کرنے سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی تنگ جوتے یا سستے جوتے مت پہنو، یہ پاؤں کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں مطلب پرست بندے کے ساتھ تعلق مت رکھو۔ اگر آپ ایسا کرتے ہو تو خود کو برے وقت کے لیے تیار رکھو۔ روزانہ اپنی خوراک میں زیتون کے تیل سے مالش کرنا
نہ بھولیں، دل کی بیماری کو کم کر دیتا ہے۔ کبھی بھی غصے کی حالت میں سونے کے لیے مت جاؤ، ورنہ آپ کی نیند متاثر ہوگی اور پریشانی میں سونے سے عمر کم ہو جاتی ہے۔ ناشتہ چھوڑنے سے بدن پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست ہو جاتا ہے۔ کمر میں درد ہو تو کچا شلجم کھا لیا کرو۔ کھانے کے بعد فوری سونے سے گریز کریں۔ جب تمہارے دل کو بے چینی ہو یا تمہارا دل گھبرائے تو علم نشرح کو یاد کر لیا کرو، بے شک مشکل کے بعد آسانی ہے۔ پالک کھانے سے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ مصری کا استعمال یادداشت کو بہتر بناتا ہے۔ بادام کھا کر سونے سے یادداشت بڑھتی ہے۔ نیند نہ آئے تو زیرے والا پانی پینے سے نیند جلدی آ جائے گی اور سکون ملے گا۔ کریلے کی سبزی کھایا کرو، یہ صحت مند ہونے کی ضمانت دیتا ہے۔ بدن میں الرجی تنگ کرنے لگے تو ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو، الرجی ختم ہو جائے گی۔ پانی میں لیمو نچوڑ کر نہاؤ، بدن کا وزن اور چربی کم ہونے لگیں گے۔ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا اور کھانا ٹھیک ہضم ہوتا ہے۔ کینو کھانے سے چہرے پر دانے نہیں نکلتے۔ کیلے کے چھلکے کو چہرے پر رگڑ لینے سے نشانات ختم ہو جاتے ہیں۔ پستہ دل کی دھڑکن کو نارمل رکھتا ہے۔ اگر کھانے میں کبھی نمک زیادہ پڑ جائے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دو، کھانے سے نمک کم ہو جائے گا اور کھانے میں سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا۔ ناشتے میں ابلے ہوئے انڈے کھانے سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ غصے میں رہتے ہیں ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے۔ ابلے چاولوں والے پانی میں شہد اور دودھ ملا کر روزانہ چہرے پر لیپ کرو، 3 دن بعد چہرہ 15 سال کم نظر آئے گا۔ گردے کی بیماری میں گرم پانی کے اندر شہد ملا کر پی لیا کرو۔ جگر کی گرمی ہو تو آملے کا مربع کھائیں۔ اگر نزلہ زکام سے گلا دکھتا ہے تو نمکین پانی کے غرارے کر لینے چاہیے۔ اگر دانتوں میں درد رہتا ہے تو انگلی سے مسوڑوں پر نمک مل لیں۔ سر کے بالوں کی خشکی ختم کرنی ہے تو سرسوں کے آئل میں انڈا اور دہی ملا کر مساج کریں۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتیں کلونجی کے 7 دانے نہار منہ رات کے سوتے وقت دودھ کے ساتھ کھائیں، اس سے دودھ کی مقدار میں اضافہ ہوگا۔ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لینے سے بدن میں توانائی پیدا ہوتی ہے۔ دہی کی بالائی روزانہ کھانے سے چہرے پر جھریاں نہیں آتی، چہرہ چمک جاتا ہے۔ ناف میں تیل ڈالنے سے طاقت ملتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنے والا کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ خواب کے اندر ہرے بھرے درخت دیکھنا دولت ملنے کی نشانی ہے۔ بوڑھے چہرے کو جوانوں جیسا اور خوبصورت بنانا ہے تو روزانہ چہرے پر کھیرے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں دہی ڈال کر لگا کر سو جایا کرو۔ زیتون کے تیل میں سونف شامل کر کے سر میں مالش کرنے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہانے سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ساگودانہ کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔
یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے، حاملہ عورتوں کے لیے بہترین ہے۔ گاجر اور چقندر کا جوس پینے سے آنکھوں کے گرد ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ مٹھائی کھاتے ہیں ان کو توتلے کی بیماری ہو سکتی ہے۔ کان میں اچانک درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے درد رک جاتا ہے۔ ناظرین، اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تھینکس فار واچنگ۔